آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا، یہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایک اپنے دبنگ انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور ایک گریٹسٹ پولیٹیشین ہیں جو کہ پاکستانی ہسٹری میں آئے ہیں۔ خاص طور پہ ان کے ڈیوریشن میں بہت ساری بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا جانا، اور ڈیفرنٹ انڈسٹریز اور سول سروسز کی ریفارمز کیا جانا۔ تو ہر لحاظ سے اگر پاکستان کو دیکھیں، کسی بندے نے ترقی پہ گامزن کرنے کی کوشش کی ہے تو دیٹ واز ذوالفقار علی بھٹو۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس میں اب آج ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ ریفارمز جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں، پھر ہم دیکھیں کچھ ریفارمز ناکام تھیں اور کچھ ریفارمز جو تھیں وہ سکسیسفل تھی۔ کیمبرج میں جو کوشچن آتا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ریفارمز پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ریفارمز پہ آنے والے کوشچن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ڈسکشن میں۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے الیکشن ہوئے، تو الیکشن کے اندر بڑے زبردست جو ہے وہ ریزلٹس آئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بہت نمایاں کامیابی ملی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، اور جنگ وہ پاکستان ہار گیا، اور ایک بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی جو تھے وہ انڈیا کے پاس قیدی تھے۔ اور پھر یہ تھے کہ کنٹریز کے بعد بہت زیادہ اکنامک کرائسس میں سے گزر رہا تھا، لوگوں کے پاس بزنسز نہیں تھے، لوگوں کے پاس جو عام عوام تھی پاکستان کی، اس کے پاس سورس آف انکم کے مواقع کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیلی ضروریات کے مواقع ہیں وہ بھی بہت کم ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہر بندے کو پاکستان میں جو ہوں وہ روزگار مہیا کر کے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نعرہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس ٹائم میں پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا جو ہے ریفارمز کا سلسلہ سٹارٹ کیا، تاکہ ہر بندے کو ایک خاطر خواہ جو ان کی خواہشات ہیں اور جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ فلفل ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ریفارمز انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ ریفارمز کے علاوہ کچھ مثبت جو اقدامات ہیں انہوں نے کیے، وہ ان میں پہلا اقدام جو ہے وہ سملہ ایگریمنٹ کا ہے۔ تو بھٹو صاحب جو ہے 1972 میں اندرا گاندھی سے ملنے کے لیے سملہ جاتے ہیں، اور ان کا بنیادی اس وزٹ کا مقصد جو ہے وہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان، کیونکہ وہ 1971 کی وار میں پکڑے جا چکے تھے، اور ایک کثیر تعداد ان کی انڈیا میں موجود تھی۔ تو اس ایگریمنٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جو ہے فوجی تو وہ واپس لے آئے، لیکن یہ بھی لکھ کے دینا پڑا کہ پاکستان کشمیر ایشو کو آئندہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ڈسکس نہیں کرے گا۔ تو یہ اس حوالے سے ایک نیگیٹو پہلو تھا۔ پھر اس کی بات ہم مزید آگے کرتے، تو خیر اس کے بعد پاکستان کے تعلقات دیگر جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے بن جاتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو جو اچھے ہو ہی گئے ہیں، تو بھٹو صاحب اپنے تعلقات چائنا، افغانستان، ایران کے ساتھ بھی استوار کرتے ہیں۔ اب یہ وار کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ آرمی پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا، لیکن بھٹو کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ کسی لحاظ سے بھی آرمی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کو اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو خاص طور پہ فیڈرل سیکیورٹی فورس ہے، ایک نئی فورس کا آغاز کیا جو کہ انٹائرلی پولیٹیشنز کے انڈر ہو، اور پولیس سے زیادہ کارآمد ہو، اور آرمی کے لیول کی فورس ہو۔ تو انہوں نے بنائی تاکہ وہ اپنے تمام تر اقدامات ان سے کروا سکیں، بجائے اس کے کہ ان کو آرمی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے، وہ اپنے سارے اقدامات تمام تر چیزوں کو کس کی ہیلپ سے لے سکیں، فیڈرل سیکیورٹی فورس کی مدد سے کر سکیں۔ تو یہ ایک میجر سٹیپ تھا انہوں نے جو سٹارٹنگ میں لیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سٹیپ کے ذریعے ان کو فائدہ بھی ہوا۔ اس کے ذریعے یہ بھی ہوا کہ ان کے جو کام تھے وہ بغیر آرمی کی مدد لیے بڑے آرام سے اور آسانی سے ہو جایا کرتے تھے۔ تو فیڈرل سیکیورٹی فورس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ان کے خلاف ہیں یا وہ کسی طرح سے ان کے اگینسٹ ہیں، ان کو سپریس کیا جائے اور ان کو جو ہے اپنی رائے پہ لایا جائے۔
سیکنڈ بات ہے شملہ ایگریمنٹ کی، ہم نے بات کر لی کہ 93,000 ٹروپس جو ہیں وہ بھٹو صاحب اس دورانیے میں اندرا گاندھی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان لے آتے ہیں. اور پھر اس کی ایک ہڈن کلوز بھی تھی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ پاکستان کشمیر ایشو کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ ڈسکس نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی ڈسکس کرنا ہوگا ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ کرے گا. اب ریفارمز میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ریفارمز جو ہیں وہ ایگریکلچرل ریفارمز ہیں. ایگریکلچرل ریفارم میں کیا تھا، انہوں نے یہ چیز مسٹ بنا دی، یہ چیز لازم بنا دی کہ اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے ایگریکلچر کے اندر انوالوڈ ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میکسیمم جو زمین رکھ سکتا ہے وہ 500 ایکڑ اور 250 ایکڑ رکھ سکتا ہے. اگر وہ اس کی زمین وہ ہے بارانی علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے جس کو عام طور پہ بارش کا پانی جو ہے وہ لگتا ہے اور بارش کے پانی سے وہ اپنی کلٹیویشن کرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ بندہ جو ہے میکسیمم جو زمین رکھ سکتا ہے وہ 500 ایکڑ ہوگی. اور اگر وہ اس کے پاس ایک ایسی زمین ہے کہ جو کہ کنار اریگیٹڈ ہے یعنی ٹیوب ویل ہے وہاں پر، تو وہ میکسیمم کتنی رکھ سکتا ہے، وہ 250 ایکڑ رکھ سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھو کہ جو ایگریکلچر پروڈکشن تھی اس کام سے بڑھانا مقصد تھا یا مقصود تھا، لیکن یہ جو بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز تھے اور لینڈ ڈیوائیڈنگ آفیسرز تھے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ریفارمز خاطر خواہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکے. لوگوں نے منشیوں سے اور پٹواریوں سے یہ لکھوا لیا کہ جب وہ وزٹ کرنے کے لیے جاتے تو وہ یہ ان سے لکھواتے رہے کہ the land is being cultivated by the owner himself. ٹھیک ہے کہ آنر جو ہیں وہ خود لینڈ کی کلٹیویشن کے اندر انوالوڈ ہیں. اب ان کے ٹائم میں باقاعدہ ٹیننسی کے رولز بھی ڈرا کیے گئے، یعنی ٹیننٹس کے رولز جو ہیں کہ زمین کیسے کرائے پہ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، اٹ ہیز آلسو بینگ ڈران. تو وہ بھی ٹیننسی کے رولز بھی ان کے دورانیے میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اب ہم اگر بات کریں فردر ریفارمز کی تو کانسٹیٹیوشنل ریفارم بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. تو 1973 کے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف لے کے جانا یہ بھی بھٹو صاحب کا ایک بڑا اقدام ہے. یعنی اگر پاکستان میں نیو کانسٹیٹیوشن آ رہا ہے تو یہ بھٹو کی وجہ سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ابھی تک کا سب سے کامیاب کانسٹیٹیوشن ہے، ون آف دا موسٹ سکسیسفل کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ایک حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے، اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس بہت ایکسٹرا آرڈنری پاورز زیادہ ہوں گی. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میجورٹی پارٹی سے ہوں گے، یعنی اگر پارلیمنٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور کوئی پارٹی سب سے زیادہ ایم این ایز یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی رکھتی ہے تو وہ اس چیز کی مجاز ہوگی کہ وہ مرکزی حکومت بنا سکتی ہے اور اسی کا پرائم منسٹر ہوگا. وہ جس شخص کو پرائم منسٹر کے طور پہ نامینیٹ کرے گی وہ پرائم منسٹر ہوگا. اور اسی طرح جو پریزیڈنٹ ہے وہ خاص طور پہ جوائنٹ سیشن آف آل دا اسمبلیز پلس نیشنل اسمبلی کے ذریعے الیکٹ کیا جائے گا اور وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا. لیکن ایکچولی اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے زیادہ پاورز پرائم منسٹر کے پاس تھیں اور کم پاورز جو تھیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تھیں. تو مجموعی طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، یہ بہت کامیاب ریفارمز تھی. یہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ون آف دا موسٹ سکسیسفل ریفارمز تھی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ہیلتھ ریفارمز کی بات کریں گے. ہیلتھ ریفارمز جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہیں اس کے تحت انہوں نے سٹیز اور ولیج ایریاز میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنوائے جن کو ہم بیسک ہیلتھ یونٹس یا یو ایچ سی کہتے ہیں، اربن ہیلتھ سینٹرز یہ بنے. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا پرائم مقصد لوگوں کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا تھا. اچھا، اب ڈاکٹرز کی بڑی کمی تھی اس زمانے میں، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے کیا کیا؟ ہی ہیڈ فارمڈ the first female medical college in Pakistan with the name فاطمہ جناح میڈیکل کالج. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب میڈیسنس کی اچھی خاصی پرائسز تھیں اور ان پرائسز کو بھٹو صاحب کا ایم تھا کہ ہم کم کریں کسی نہ کسی طرح. ان پرائسز کو کم کرنا مقصود تھا. اس مقصد کے لیے پھر آپ نے برانڈ نیمز جو تھے ان کی میڈیسنس کے اوپر سے ریموو کروائے تاکہ وہ سستی ہو کے مل سکیں اور ہر بندے کی ریچ میں ہوں. تو اس سے
خاص طور پہ یس پرائسز کی جو ہے اچھی خاصی کمی آتی ہے, لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جب وہ ایکسٹرا آرڈنری چارج کرتے تھے فار دیئر گڈ کوالٹی ان میڈیسنس, تو ان کا جو فیوچر ہے وہ بڑا بلیک ہو گیا اینڈ دے ہیو ٹو لیو دا کنٹری. تو یہ ایک نقصان ہے بھٹو کی ہیلتھ ریفارم میں کہ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے اس دورانیے میں چلی جاتی ہیں. اور سیکنڈ اہم بات وہ یہ کہ ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ریفارمز بہت زیادہ کامیاب ریفارمز نہیں رہ سکے. تو مجموعی طور پہ ہیلتھ ریفارمز جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز کی کمی کی وجہ سے کافی حد تک ناکام رہے. نیکسٹ ریفارمز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ایجوکیشنل ریفارمز ہیں. بھٹو نے بھرپور کوشش کی کہ اس دورانیے میں ایجوکیشن کو ٹھیک کیا جا سکے, اور اب یہ دیکھو کہ لگ بھگ 5000 سکول جو ہیں ان کے ٹائم میں وہ بنے, اور 2 بڑی یونیورسٹیز بنی, اور مزید جو حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس بنائے انہوں نے کوئی اپنے کسی رشتہ دار, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے کسی بچے کے نام پہ نہیں بنوائے, بلکہ انہوں نے فاؤنڈرز آف دس کنٹری یعنی فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ بنوائے. تو قائد اعظم یونیورسٹی اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج ان کے ڈیوریشن میں جو ہے وہ یہ دونوں انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں. اچھا, محنت اچھی خاصی کی ان 6 سالوں میں, لیکن اس محنت کا ثمر کوئی جو ہے وہ نہیں آ سکا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مدارس میں اور ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے, بیکاز وہ ان سے زیادہ تر لیتے تھے کھیتی باڑی میں کام لیتے تھے, اور زیادہ تر چونکہ ایگریکلچرل کموڈیٹیز تھیں تو دے انویسٹڈ موسٹ آف دا ٹائم ان دا فیلڈس. ٹھیک ہے, تو بہت کم بچے ایسے ہیں جو گاؤں کے علاقوں سے ہیں اور وہ کمرشلی مختلف جو بزنسز جو ہیں اور مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور مختلف اداراتی جو ڈیفرنٹ ایڈوانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر آئے ہوں, کیونکہ اس وقت ٹرینڈ زیادہ ایگریکلچر کا تھا, یعنی آلموسٹ 70% پاپولیشن پاکستان کی اس ٹائم میں ایگریکلچر میں انوالو تھی. ٹھیک ہے, سو ایجوکیشنل ریفارمز جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا, اور 5-7 سال کی محنت کے بعد جو ٹوٹل لٹریسی میں چینج آیا وہ صرف 1% لٹریسی پاکستان کا بڑھا, جو ایک بڑا بےحانہ قسم کا نمبر ہے, وہ بہت ڈاؤن فال قسم کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ڈسکشن وی ول ڈسکس فردر, ہم باقی ریفارمز اس کے ڈسکس کریں گے, اور پھر دین وی ول کنکلوڈ کہ ان کے کون سے ریفارمز کامیاب تھے اور کون سے ریفارمز ان کے ناکام تھے.